کون کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ چکن ٹکا میکرونی ہے، تو آئے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، یہ میں اس میں ڈالوں گی۔ اور میرے پاس آدھا کلو چکن ہے، اور چکن بھی میں نے یہ کیوبس کی شکل میں کاٹ لیا، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، بون لیس ہے میرے پاس۔ اور لہسن ادرک میں نے ہاف چمچ ڈال دیا اس میں۔ دہی یہ 3 چمچ میں اس میں ڈال دوں گی ایسے بھر کے۔ اور یہ ٹکا مسالہ ہے میرے پاس، یہ ایک، اور یہ میں 2 چمچ ڈال رہی ہوں، تھوڑا اسپائسی ہم بنا رہے ہیں، یہ ہاف چمچ ہے۔ اور یہ ہلدی میرے پاس چھوٹا چمچ، یہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اور یہ آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، اور یہ نمک جی، یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا، یہ دیکھیں۔ اور یہ میرے پاس 2 عدد لیمو ہے، یہ میں اس میں ڈال دوں گی، یہ ٹھیک ہے، یہ 2 عدد میرے پاس لیمو ہے، یہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ اس سے یہ کہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا، ٹیسٹ اچھا آئے گا انشاءاللہ سے۔ جی اس کو میں نے اچھے سے میرینیٹ کر دیا ہے، اور آپ کے سامنے ہی سارے گھر کے مسالے ڈالے ہیں، سوائے ایک چکن ٹکا مسالہ ڈالا ہے اس میں، اور دہی کے اندر ہی۔ اور میں نے اس کو اس لیے پہلے ہی میرینیٹ کیا ہے کیونکہ جب ہم لوگ میکرونی بنائیں گے تو اس کا بھی الگ ٹیسٹ آئے گا، اور اس میں چکن ٹکا کا بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ آئے گا، تو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گی۔ تو اب میں اس کو 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں 2 گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں چکن ٹکے کو، اور یہ دیکھیں یہ دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ابھی سے سٹارٹ بھی کر دیا ہے۔ اور یہ باقی کی جو میں نے چیزیں ریڈی کر دی ہیں، یہ میرے پاس آدھا کلو ہے میکرونی، یہ دیکھیں، تو اور یہ ساتھ میں 1 عدد آلو، 2 عدد شملہ مرچ، ہاف بند گوبھی ہے، اور 1 پیاز ہے، 2 عدد میرے پاس گاجر تھی، 2 عدد ہری پیاز تھی میرے پاس، اور 1 عدد آلو، اور 1 ہی عدد میرے پاس ہری مرچ۔ ان کو میں نے سب کو کاٹ لی ہے، تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے آئل ڈال دیا تھا اس میں، اور یہ یہاں جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اندر۔ اور اب ہم نے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت زبردست ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو اور بہت ہی ڈفرینٹ سٹائل میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں چکن ٹکا میکرونی، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے۔ جی ہمارے چکن کا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا، اور اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھک دیں گے۔ جی یہ 10 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا، جو اس میں دہی ڈالی تو اس کا پانی بھی ہے۔ تو اب ہم اس کو تیز آنچ پہ جلدی سے اس کو فرائی کر لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں ہمارا پانی خشک ہو گیا اچھے سے، یہ گھی نے الگ کر دیا ہے، مسالہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں میں نے چکن نکال دیا، اور اب اس میں آلو اور گاجر، یہ اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اسی میں۔ جی میں نے یہ دیکھیں کڑھائی بالکل نہیں چینج کی ہے، میں نے اسی میں ہی اس کو اچھے سے فرائی کروں گی، اور اس لیے میں نے اس کی چینج نہیں کی، کڑھائی بھی نہ دھوئی ہے، کیونکہ ہمارے اس سے مسالہ اچھے سے سبزیوں میں ہمارا مسالہ آ جائے گا، رچ جائے گا۔ اور یہ میں نے چکن نکال دیا تھا، اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن کتنے اچھے سے گل گیا، بہت سافٹ ہو گیا، یہ دیکھیں۔ جب تک ہماری سبزی گل رہی ہے ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پانی میں جوش آ رہا ہے، ابال آ رہا ہے۔ یہ میں آدھا چمچ اس میں نمک ڈال دوں گی۔ جی ہمارا پانی دیکھیں بوائل ہو رہا ہے، اب میں اس پوائنٹ پہ آ کے اس میں میکرونی ڈال دوں گی۔ چلائیں دیکھیں اس کی کنڈیشن، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے اچھے سے ہو گئے ہیں، گل گئی ہیں۔ جی یہ ہاف ہو گئی ہیں ہماری سبزیاں، گل گئی ہیں۔
اور ہاف ہم دوسری سبزیوں کے ساتھ گلا لیں گے۔ یہ میرے پاس پیاز ہے، یہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ پیاز میں نے اس لیے ابھی ڈالا ہے کہ ہم نے اس کا بس ہلکا سا کچا پن ہی دور کرنا ہے اور اس کو کھڑا کھڑا ہم نے رکھنا ہے بس۔ یہ دیکھیں ہمارے پیاز ہلکے سے فرائی ہو گئے ہیں، تو اب میں اس میں دوسری سبزیاں ایڈ کر دوں گی۔ بند گوبھی، یہ بند گوبھی میرے پاس، اور ساتھ ہی میں اس میں شملہ مرچ ڈال دوں گی۔ جی اس پوائنٹ پہ آ کے میں اس میں دوسرے مسالے بھی ایڈ کر دوں گی۔ یہ چاٹ مسالہ ہے 1 چمچ بھر کے، یہ ہم چٹ پٹا ٹکا بنا رہے ہیں میکرونی، تو اس لیے میں نے چاٹ مسالہ 1 چمچ بھر کے ڈالا ہے۔ یہ ہاف چمچ نمک اس میں ڈال دوں گی۔ نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ میرے پاس دھڑا مرچ ہے، یہ میں اس میں ڈال دوں گی آدھا چمچ۔ اور یہ چلی سوس، یہ 4 چمچ اس میں ڈال دوں گی ایسے بھر کے۔ اور یہ لاسٹ یہ اسی طرح ہی سویا سوس کے میں 4 چمچ اس میں ڈال دوں گی۔ ٹھیک ہے جی، ہماری سبزیاں ماشاءاللہ سے اچھی سے گل گئی ہیں اور کھڑی کھڑی ہیں، یہ دیکھیں۔ اور میں آپ کو آلو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں ہمارا آلو گل گیا۔ تو اب میں اس میں دوسری چیز ایڈ کروں گی، یہ پیاز، ہری پیاز یہ میں ڈال دوں گی اس میں۔ یہ میرے پاس ہری مرچ یہ ڈال دوں گی، اور یہ جو ٹکا ہم نے بنایا تھا، یہ جو چکن ٹکا ہمارا، یہ جو ہم نے اچھے سے فرائی کیا تھا، یہ دیکھیں میں نے اچھی کر لی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی سے آپ اس کی چیک کریں لک کتنی زبردست اس کی لک ہے، اور سبزی ہماری کھڑی کھڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ ہماری دیکھیں میکرونی ہماری اچھے سے ہو گئی تھی، یہ دیکھیں، اور گل بھی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اور اب میں اس میں آئل کا 1 چمچ ڈالوں گی، کھانے والا چھوٹا 1 آئل کا چمچ، تاکہ یہ ہماری میکرونی جڑے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر جو ہماری سبزیاں تھی وہ ہو گئی ہیں اچھے سے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے زبردست ہے۔ یہ دیکھیں کھڑی کھڑی سبزی ہیں، میکرونی بھی کوئی جڑی نہیں ہے اور فل گلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ جی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست ہماری کتنی اچھی لک آئی ہے چکن ٹکا میکرونی، سبزیاں بھی کھڑی کھڑی ہیں، اور آئیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ اور بالکل کھلا کھلا ہے سب، یہ دیکھیں کوئی جڑا نہیں ہے آپس میں۔ جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ کیسے فل زبردست گلی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی ہماری فل گلی ہوئی ہیں میکرونی بھی۔ یہ آلو ہمارے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اندر تک گلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو زبردست، آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ سے، انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی، آپ چاہیں تو اس کے اوپر کیچپ یا مایونیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈال کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔